اسمبلی بھی جو ہے وہ ذرا چھوٹی ہے، 342 کا ایوان ہوا کرتا تھا، اس بار غالباً 326 نشستوں پر مشتمل ہوگا۔ اوور آل ریزرو سیٹیں کرا 326 میں نے ایکچولی الیکشن کمیشن کی سائٹ پہ دیکھا 326 تھا ٹوٹل۔ سو ذوالفقار صاحب، اگر انتخابی عذرداریاں ابھی تک چل رہی تھی اور ان کو کہا گیا کہ بھئی ابھی آپ یہ ساری چیزیں رہنے دیں، یہ سب الیکشن کے بعد دیکھیں گے، اب کس حلقے میں کس کا علاقہ آتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ تو ہر بندے کا حق ہے جاننا، ہمارے پولیٹیشنز کا بھی جو اتنے عرصے سے لڑتے آ رہے ہیں، سیٹیں چینج ہو گئی، ووٹ ادھر سے ادھر چلے گئے، کس صوبے کا کتنا شہر ہے، پھر شہروں پہ اختلاف، پھر کراچی میں جن لوگوں کے ایشوز چل رہے تھے، یہ ایشوز تو ٹائملی ایڈریس ہونے چاہیے تھے۔ چلے آپ جیسا بھی الیکشن چاہتے ہیں، ٹائم تو بہت پڑا تھا، میرا خیال ہے ان عذرداریوں کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا۔ دیکھیں، سپریم کورٹ نے تو اس حوالے سے واضح کر دیا، لیکن ہم سب کو دعا مانگنی چاہیے۔ اب الیکشن پروسیس کی طرف چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور الیکشن کا ایک ماحول بن رہا ہے، تو اب یہ الیکشن پرامن طریقے سے ہو جائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ڈے خیر خیریت سے، جس طرح کے حالات بن گئے ہیں، خیر خیریت سے گزرے گا۔ کوئی نہ کوئی چیزیں اس میں ہوں گی، لیکن ہماری دعا ہے کہ پرامن طریقے سے ہو جائے۔ آج بھی سرگودا کے اندر باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے درمیان، اور ملک کے مختلف حصوں میں، مختلف شہروں میں کہیں پہ کاغذ چھینے جا رہے ہیں، کہیں پہ لڑائی ہو رہی ہے، کہیں پہ بھوکلا لڑ رہے ہیں، کہیں پہ نعرے بازی ہو رہی ہے۔ تو ایک حدت اور شدت کے اندر مزید شدت آ رہی ہے سیاسی طور پہ، اور یہ الیکشن کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن الیکشن ڈے جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ مزید زیادہ خرابی پیدا کرے گا، اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس ایسے الیکشنز کے نتیجے میں کوئی معاشی استحکام یا سیاسی استحکام نہیں آئے گا، تو اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ آج دیکھیں واضح ہو گیا کہ عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا۔ اب بلے کا نشان ہے، اس پہ بھی ابھی سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ ان حالات کے اندر پی ٹی آئی دو آپشن پہ غور کر رہی ہے کہ وہ الیکشن میں جائے یا نہ جائے، اور اگر جائے تو کس طرح اپنی کینڈیڈیچر کو کیسے کھڑا کرے۔ اب اگر پی ٹی آئی آؤٹ ہوتی ہے سارے سسٹم سے تو ظاہر ہے الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی، لیکن یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پرپوز کیا دو لوگوں نے، جو ملیں گے ان کو اگلے ایک آدھے دن میں، کہ جی ان حالات کے اندر ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گور علی خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے، نون لیگ بھی کہہ رہی ہے اعتماد ہے، یعنی وہ الیکشن کمیشن ان کے چیئرمین کو بھی نائل کر رہا ہے، اور باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، بلے پہ بھی سوالیہ نشان ہے، لیکن گور علی خان صاحب روزانہ کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ باقی پوری پی ٹی آئی وہ پوری کمپین چلا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، الیکشن کمیشن کے خلاف بھی، موجودہ سسٹم کے خلاف بھی، لیکن جو نئے چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ تو ابھی بہت سے مراحل سلمہ آگے آنے والے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگلے ایک دو ہفتوں میں چیزیں اور واضح ہوں گی۔ لیکن جہاں تک بات ہو رہی ہے نا کہ جی کس کی گورنمنٹ کہاں بنے گی، یہ بات درست ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ میں جا رہی تھی، ابھی رک گئی ہے۔ ایک کاف لیگ کی ایڈجسٹمنٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، وہ بھی رکی ہوئی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جب یہ کاغذات نامزدگی فائنل ہوں گے تو کچھ ایسی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آئے گی جس کے بعد واضح ہوگا کہ کون کہاں جا رہا ہے، کس کی اکثریت کہاں پہ ہو سکتی ہے۔